بجٹ کو لے کر بہت ہو اینڈ کرائے ہے، بہت بحث ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ واقعی میں کیا یہ بجٹ عوامی امنگوں کا ترجمان ہوگا یا پھر آئی ایم ایف کو بنیاد بنا کر عوام پر ٹیکسز کی بھرمار ہوگی، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مسٹر کاشف انور لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ بتائیے گا کہ کیا توقعات ہیں، پہلے تو یہ بتائیے لاہور چیمبر آف کامرس نے کوئی ریکمنڈیشنز بھی بھیجی ہوں گی، کوئی سفارشات بھی، کوئی بجٹ تجاویز ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ چیمبرز کے لوگوں کی طرف سے سجیشن تو جاتی ہے، جی بالکل، کوئی منظور نظر بھی ہوتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں، ہم اسحاق ڈار صاحب کو مل کر بھی آئے ہیں، انہوں نے بہت اچھی امید بھی دلائی ہے، لیکن شاید ہماری امیدیں اس طرح سے پوری نہ ہوں جس طرح سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ بجٹ آئے گا، کیونکہ پچھلے سال کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اگلے سال کا ٹارگٹ 9,200 ارب روپے کا ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، انفلیشن، ڈیویلویشن، انٹرسٹ ریٹ، تو کیسے ٹارگٹ پورا ہوگا؟ اور آپ کے ٹارگٹس ٹیکس کے تب پورے ہوتے ہیں جب آپ کی انڈسٹری چل رہی ہو، آپ کی اکانومی چل رہی ہو، آپ کی اکانومی اس وقت نہیں چل رہی، آئی ایم ایف سے آپ کا نہیں ہو رہا، 9th ریویو آپ کا کلیئر نہیں ہو پا رہا، تو آپ کو باقی دوست ممالک آپ کو فنڈز نہیں بھیج رہے، تو ہم اگر اپنے ٹیکس کے ٹارگٹس کو انکریز کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہے آپ اس پہ ٹیکس کو بڑھاؤ گے، اس کو سکویز کرو گے، Obviously. اور یہ ہوگا پھر آٹومیٹکلی پروڈکشن بھی مہنگی ہوگی اور آگے پھر وہ جب چیزیں جائیں گی، the root cause of all the evils is devaluation. چونکہ we are import based country، اگر ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری ہوتے تو شاید ہمارے لیے ڈیویلویشن اچھی رہتی، لیکن چونکہ ہم نے ڈیویلویشن اتنی زیادہ کر دی ہے اور ہمارا تمام را مٹیریلز، ہماری تمام انپوٹ، بجلی، فیول، تمام چیزیں امپورٹڈ ہیں، تو وہ ہر چیز ہماری ڈیویلویشن سے مہنگی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اپنے روپے کو مستحکم کرنا ہوگا، اور کیسے کرنا ہوگا؟ دیر آر نمبر آف آپشنز فار دیٹ۔ اچھا کاشف صاحب، تاجر طبقہ تو بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے اور ان سے ہمیشہ حکومت بجٹ سے پہلے بجٹ تجاویز بھی لیتی ہے، لاہور چیمبر تو مین ہے اس تمام تر معاملے میں، مین سٹیک ہولڈر ہے، تو آپ لوگوں کی جانب سے کیا تجاویز دی گئی تھی اور ان پر کس حد تک عمل ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس سے، کیونکہ ملک عوام کے بھی مفاد میں چیزیں ہوں گی، خود گورنمنٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا؟ دیکھیں، ہمیشہ وہی چیز بہتر رہتی ہے جس میں دونوں پارٹیز کا فائدہ ہو رہا ہے، دونوں پارٹیز کا فائدہ اسٹیک ہولڈر اور اسٹیٹ کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہمارا ٹیکس بیس بڑھے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ عوام کو اور تاجروں کو، بزنس کمیونٹی کو، سیلریڈ پرسنز کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کٹی میں پیسے نہیں ہیں، ہماری جو پہلی ریکمنڈیشن تھی وہ یہ ہے کہ آپ کی چارٹر آف اکانومی کو سائن ہونا چاہیے، آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، جب تک آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ ہو۔ اور ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ انڈکلیئرڈ فارن ریزروز کو آپ پلیز اپنی کٹی کے اندر لائیے، اپنے جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے اس کو وائٹ کریں، انڈکلیئرڈ پیسے کو تجوریوں میں، گھروں میں نہ رکھیں، اس کو سسٹم کا حصہ بنائیں۔ جو دوسرے دیکھیں، So there could be another amnesty scheme? Yes, I am for another amnesty because ہمارا جو ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ اب کوئی چیز سسٹم کے اندر نہیں جب تک کہ اس کو اسٹیٹ نہیں آنے دے گی۔ پہلے آپشنز تھے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آپشن دیتے ہیں، ایسے پیسے کو بیچ میں لاتے ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہے، تو اس کے بعد ایسے لوگ جو 114 سیکشن ہے انکم ٹیکس کا جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی 1000 cc سے زیادہ کی گاڑی ہے، آپ کی فورن ٹریولنگ ہے، آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی کے بلز 12 لاکھ سے زیادہ ہیں، تو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کریں۔ ناؤ دا رسپانسبلٹیز آف دا اسٹیٹ، کہ ایسا ڈیٹا جو کمرشل میٹرز کا آپ کے پاس ہے، جب اسٹیٹ خود کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 45 لاکھ کمرشل میٹرز ہیں، بند کر دیں۔ جو نہیں آپ کی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتا، آپ کیوں اس کو کام کرنے دے رہے ہیں؟ تو دیکھیں کہیں پر آپ کو اسٹیٹ کو اپنی ریٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جب اسٹیٹ اپنی ریٹ کو امپلیمنٹ کرے گی تو وی ہوپ کہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھے گا۔ اور ٹیکس بیس کے نہ بڑھنے کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف فیسیلیٹیشن ہے۔ میں نارملی ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آڈٹ اس کے لیے ہیں، تمام انکوائری اسٹیٹمنٹس، تمام پینلٹیز اس کے لیے، یو ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دا ٹیکس پیئر۔ جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو عزت نہیں دیں گے، ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات اسی زمرے میں آپ سے بات کروں، اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایک ٹیکس پیئر کو کیا فائدہ ہے،
تو میں کہتا ہوں میں فائدہ نہیں گنوا سکتا. یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کے لیے پینلٹیز کم ہے, نان ٹیکس پیئر کے لیے پینلٹیز زیادہ ہیں. تو سو وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ آپ کے فوائد یہ ہیں. ہم جب تک فوائد نہیں بتائیں گے تب تک ہمارا ٹیکس بیس نہیں. لیکن ہاؤ ایور ہماری یہ ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے, اور جب تک ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا اسی پیسے نے ہمارے اوپر خرچ ہونا. اور پھر ایک اور سوال, جو ٹیکس پیئر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ لگاتے گا انویسٹمنٹ. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسرا, ہمارے جو اس وقت اب مجھ سے بہت سے انٹرویوز میں ایک سوال یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا. تو بات یہ ہے, ہم پچھلی حکومتوں نے جو قرضہ لیا اس کو صحیح جگہ پہ نہیں لگایا. اگر اس کو پروڈکٹیو جگہ پہ لگایا ہوتا تو انکم ریونیو وہاں سے خود آ رہا ہوتا. ہمیں واٹر ریزروائرز بنانے تھے, ہمیں ڈیمز بنانے تھے, ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹس بنانے تھے, ہم نے نہیں بنائے. اگر وہ بنے ہوتے, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم قرضہ لیتے ہیں قرضے کا سود ادا کرنے کے لیے. اصولی طور پہ قرضہ اس لیے نہیں لیا جاتا, قرضہ اس لیے لیا جاتا ہے, جو آپ کی انڈسٹریز بھی ہیں وہ قرضہ اس لیے لیتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ایڈوانسمنٹ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے اپنے اور ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے, ایکسپینشن کے لیے لیتے ہیں, وہ سود ادا کرنے کے لیے نہیں لیتے. اچھا کاشف صاحب, صرف اگر بجٹ کو سامنے رکھا جائے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فیل ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ نے یہاں غلط سٹیپ لیا ہے, یہ خود گورنمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, یہاں پر بہتر چیزیں کرنی چاہیے تھی؟ جس طریقے سے اب پیٹرولیم لیوی بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اس سے فیول میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو اشیاء خور و نوش ہیں, روزمرہ کی جو ڈیلی کوموڈیٹیز ہیں, ان پر بھی ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے, میں نے یہی کہا کہ پچھلا ٹارگٹ 7,500 ارب روپے کا تھا, اگلا ٹارگٹ 9,200 ارب روپے کا. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لوگ آپ کے ملک سے جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ آپ کے ملک سے جا رہی ہے, اور ہم اپنے جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کا کوئی بھی ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں, ڈیویلیویشن کر دیں, کیونکہ آپ امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. آپ جب آپ امپورٹ سٹیج پہ ٹیکسز ڈیوٹیز لیں گے تو آپ, کیونکہ آپ نے ڈالرز میں ٹارگٹس نہیں رکھے ہوتے, آپ نے روپیز میں ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں, تو روپیز میں ٹارگٹ تو آپ ڈیویلیویشن سے پورے کر لیں گے. آپ ٹیکس کو اور بڑھا دیں, آپ لیوی کو اور بڑھا دیں, کیا ہوگا بھائی؟ اب یہاں ہی یہ سوال ہے کہ ہر شخص جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے, میں کہتا ہوں یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. ہر پاکستانی ٹیکس دیتا ہے, لیکن پاکستانی اپنی ٹیکس کی ریٹرن کو فائل نہیں کرتا. اب آپ کا جو پرٹیننٹ کوسچن ہے, ہم نے اگر اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنا ہے تو اگر آپ کو انکم کو بڑھانا ہے تو آپ کو ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کرنا ہے. اسٹیٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا چاہیے. آپ جو فری یونٹس دیتے ہیں, لیس کو دیتا ہے, سوئی گیس دیتا ہے, کیوں دیتے ہیں؟ آپ 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگا دیں. آپ ان تمام چیزوں کو ختم کریں, جو آپ کے فری یونٹس ہیں, آپ کے جو لائن لاسز ہیں اس کو آپ کور کریں. آپ ان لاس, آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ کچھ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہی اکانومی میں, لیکن ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ پیسہ عوام کے اوپر لگے, وہ پیسہ آپ چاہے عوام کو دے رہے ہیں. پیا یہ ہے, اسٹیل مل ہے, ان لوگوں کو انہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ انہیں نہ دیں, لیکن میں اس بات کے ضرور خلاف ہوں کہ ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر آپ انہیں کنٹریبیوٹ تو دور کی بات, یہ تو ہمارے لیے سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں نا. روزانہ اربوں روپیہ منتھلی بیسس پہ ان کو قومی خزانے سے دینا پڑتا ہے. سلوشن آپ سمجھتے ہیں اگر ان کو پرائیویٹائزیشن ان کی جائے تو یہ ایک سلوشن ہے؟ بالکل, دس از دا اونلی سلوشن. ہمیں ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اور میں ایک بات ضرور کہتا ہوں, جیسا کہ پرسوں ایک اعلان ہوا کہ ہم اپنی مارکیٹوں کو 8 بجے بند کر دیں گے. ضرور بند کریں, لیکن کنسلٹ دا اسٹیک ہولڈرز. کیا آپ نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی ہے؟ اور دوسرا, کیا 8 بجے دکانوں کا بند کر دینے سے آپ کہتے ہیں $1 ارب بچے گا, تو از دس دا اونلی سولوشن؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سولوشنز ہیں. آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام آپ کا ساتھ دے تو اسٹیٹ کو اور بھی خود اقدامات کرنے ہوں گے. ہم اور بھی بہت طریقے سے اپنی انرجی کو بچا سکتے ہیں. آپ سولر پہ جا سکتے ہیں, آپ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں, تاکہ کیونکہ انویسٹمنٹ تو سولر میں انڈیویجول خود اپنی کرتا ہے, وہ اسٹیٹ نہیں کرتی. حکومت سبسڈی دے سولر پہ تو لوگوں کو انکریج ہوگا, آپ کی انرجی بچے گی. الٹیمیٹلی دیکھیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اس سال سے پچھلے سال $20 بلین کے قریب ہمارا فیول کا امپورٹ بل تھا. ہم اس کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں نا, تو اگر ہم اس کو ریڈیوس, اگر ہم سولر کی طرف جائیں اور اگر ہم ہر ایسے ہم اس کو ریڈیوس ایسے کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ جو اتنے قافلے میں اور اتنے شاہانہ پروٹوکول میں ایک گاڑی کے ساتھ 15 گاڑیاں پیچھے ہیں, اور پھر وہ فری فیول انہیں دیا جا رہا
ہے ان کے پروٹوکول کو بھی اور ہمارے جو اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں منسٹرز کو بھی، ان کو بھی کیا ان کو کم کرنے سے فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے کہ ہم کس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پھر وہی بات نا، کیا 8 بجے والا ایونیو ہی سے ہی بچت ہوگی؟ کیا صرف منسٹرز کے پروٹوکول کو کم کرنے سے ہی بچت ہوگی؟ شاید نہیں. ہمیں کچھ اور کرنا ہے، ہمیں اپنی پرائرٹی کو سیٹ کرنا ہے اور ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ زیادہ ایکسپینڈیچر ہمارا کہاں. دیکھیں بجٹ، واٹ از بجٹ؟ ہم نے اگلے سال کا فوکاسٹ کرنا ہے نا. انکم کہاں سے آئے گی، ایکسپینڈیچر کہاں سے آئیں گے. ہم نے انکم کا کر لیا کہ بھئی ہم ایسے ایسے انکم کو بڑھا لیں گے، تو ہمیں ایکسپینڈیچرز کو بھی ریڈیوس کرنا ہے کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو کہاں کہاں ریڈیوس کریں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہمارے پاس بہت سے ایسے ایونیوز ہیں. میں شاید میری بات پسند نہ آئے کسی کو کہ ہماری جو اسمبلیوں میں ممبران بیٹھے ہیں 6 مہینے کے لیے انہیں تنخواہ نہ دیں. آپ کا بہت بڑا، آپ کا بہت بڑا فرق بھی نہیں پڑے گا. فرق بھی نہیں پڑے گا. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن ہر بات پر بولتی ہے، لیکن جب تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں کوئی ایک اپوزیشن کا بندہ اٹھ کر نہیں کہتا کہ اسمبلی میں ایسا نہ کیا جائے، تب حکومت اور اپوزیشن آن ون پیج. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہمیں اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہم سب کو کہ پاکستان اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ہم بیٹھ کر صرف یہ بات کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفالٹ. خدا را سمجھیں کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے. پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر کے تو پھر ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے، پھر ہمارے پاس یہ لائٹ نہیں ہوگی، ہمارے پاس فیول نہیں آ رہا ہوگا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں بجٹ اگلا ایسا بنانا ہے. اور ہمیں آئی ایم ایف اگر، اور ایک اور بات، کیا اگر آئی ایم ایف ہمیں فنڈنگ نہیں کرے گا تو ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ دیر از نو پلان بی، پلان سی. ہمیں خود کچھ نہیں کرنا. ہمیں کیا ایکسپیٹریٹس پاکستانی ہمیں پیسہ نہیں بھیج سکتے زیادہ، لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پیسہ دیتے ہیں وہ پیسہ کہاں جاتا ہے، وہ آپ پیسہ کہاں لگاتے ہیں. اگر وہی پیسہ آپ صحیح جگہ پہ لگائیں، لیکن اسٹل از نیور لیٹ، ابھی بھی لیٹ نہیں ہے. بالکل سر، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے.